वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। पत्थर पे पड़ गया तो अल्लाह ने उस पत्थर का जिक्र कुरान मुकद्दस में फरमा दिया और उस पत्थर को काबिल एहतराम बना दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ से कई मसले इस रिवायत से निकलते हैं, हदीस पाक से। ये सियासिता की रिवायत है जिसका मफ़हूम मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। बुखारी शरीफ में भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको नकल फरमाया है। एक तो ये कि नबी कितने बाहया होते हैं कि वो ऊपर के कुर्ते उतार कर भी कौम के सामने गुस्ल नहीं करते, लेकिन इस कौम की बेहयाई को क्या कहें कि ये अपने घरों में तौलियां बांध करके घूमते। जवान बेटियां देख रही है, देखें, बल्कि इसी पर बस नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हमारे शहर में बेहयाई की वबा इतनी आम हो गई कि छोटी छोटी चड्डियां पहनकर लूम मजदूर लूम चलाते हैं और घुटने के ऊपर का हिस्सा अगर खुला है तो ये हराम है। मर्द के सामने भी वो हिस्सा खोल नहीं सकता। सिर्फ शर्म वाले आज़ाई छुपाने का हुक्म नहीं है, बल्कि घुटने के से लेकर नाफ तक का हिस्सा ये छुपाना फर्ज है। और अगर आपने बिला उज़्र शरई आपने उतना हिस्सा खोल लिया तो ये हराम है। अब वहां रहमत नहीं बल्कि वहां लानत बरस रही है। अब बेहयाई करने वालों, तुम ये सिर्फ बेहयाई नहीं कि तुम शर्म वाले आज़ा देखो, यही बेहयाई नहीं कि तुम माज़ल्ला औरतें गलीज़ा देखो, यही बेहयाई नहीं कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जिन आज़ा को तुम शर्म की जगह समझते हो सिर्फ वही आज़ा देखो, यही बेहयाई नहीं। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया जो घुटने से लेके नाफ तक के हिस्से में से कोई हिस्सा बिला उज़्र शरई खोल दे, वहां पर अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह उन लोगों पे लानत बरसाता है। अब कारखानादारों को दो सोचना चाहिए कि लोग जो हैं, मुझे कल मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की तो कुछ नौजवानों ने बताया कि कारखानों में तो लोग छोटी छोटी चड्डियां पहन करके चलाते हैं। अब वो तुम्हारी रोजी है, तुम गर्मी के खौफ से वहां पर ये कर रहे हो और ये हराम है। वो तो बेहयाई तो इतनी ही थी कि लोग जिसे नापसंद करे उसी को करना ये बेहयाई है। लेकिन यहाँ तो ये सिर्फ बेहयाई ही नहीं बल्कि ये तो हराम है, हराम। और अल्लाहु अकबर, जहां ये हराम काम होगा वहां लानत बरसेगी, और जहां लानत बरसेगी उस रोजी में बरकत कहां से आएगी? जहां रहमत न होगी वहां बरकत कहां से आएगी? और आप मंदी का रोना रो रहे हैं। 4 दिन चल रहा है, 6 दिन चल रहा है, 3 दिन चल रहा है। आप मुझे बताएं, लोगों से भी हया करो और अल्लाह से भी हया करो। अल्लाहु अकबर, हमारे बुजुर्गों की हया का आलम क्या था? लोग चड्डियां पहनकर घूम रहे हैं, लोग माज़अल्लाह जो है वो चलते चलते ऊपर के कपड़े उठा करके, अगर वो बनियान पहने हैं या टी शर्ट पहने हैं तो वो उठा करके पैर ठोकने लग जाते हैं। लोगों की बेहयाई का आलम ये है। इस पे हंसे या इस पर रोएं या क्या करें? अल्लाहु अकबर। हज़रत दाऊद ताई फरमाते हैं कि मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की सोहबत में 40 साल तक के रहा, मैंने आपको कभी टोपी भी उतारते नहीं देखा, ना वुजू के वक्त टोपी उतारते देखा, न लोगों के सामने टोपी उतारते देखा, न तन्हाई में टोपी उतारते देखा। तो मैंने पूछा, ए मोमिनों के इमाम आज़म अबू हनीफा, आप लोगों के सामने टोपी नहीं उतारते, तन्हाई में क्यों नहीं उतारते? तब इमाम आज़म ने कहा, इसलिए टोपी नहीं उतारता कि लोगों से हया आती है तो मैं टोपी नहीं उतारता, और तन्हाई में इसलिए नहीं उतारता कि फरिश्तों से हया आती है, इसलिए मैं टोपी नहीं उतारता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोमिनीन की हया ये थी, और जो जितना ज्यादा बाहया होगा वो उतना पुख्ता ईमान वाला होगा। और खुद सैयदना दाऊद ताई का हाल ये है कि आप के घर में जो है वो जाले पड़ गए, आपके घर में जाले पड़ गए और आपके ऊपर की छत नहीं थी। दिन मस्जिद में गुजरता और इल्म दीन की इशाअत में, और रात घर में। इसी हालत में आपने 40 साल गुजारे। किसी ने कहा, इमाम दाऊद ताई
آپ کے گھر میں جالے پڑے اور یہ چھت دکھتی نہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت داؤد تائی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے آج تک اپنے گھر کا چھت دیکھا نہیں۔ کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا کہ اوپر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، تو مجھے اللہ سے حیا آئی، جب اوپر دیکھنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو بلا عذر شرعی بغیر کسی ضرورت کے اوپر دیکھنا یہ میں نے اللہ سے حیا کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہی حضرت داؤد تائی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے وضو آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی، حیا کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، تو میں نے سوچا کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں ہو سکتا ہے اسی خطے آسمان پر حضور کا قدم پڑا ہوگا، اور جہاں میرے نبی کا قدم پڑا ہو میں وہاں بے وضو کیسے دیکھ لوں؟ اس معاملے میں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کس قدر وہ با حیا لوگ تھے۔ اسی طرح آپ حضور سید عالم رحمت للعالمین کی زندگی دیکھیں، حضور نے پوری زندگی کبھی قہقہا نہیں لگایا، یعنی زور زور سے ہنسنے کو قہقہا کہتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قہقہا لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنا یہ حیا کے خلاف ہے، قہقہا لگانا یہ حیا کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قہقہا بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں لگایا۔ آپ دیکھیں لیکن ہماری بے حیائی کو کیا کہیے گا، کیا نام دیجئے گا؟ اللہ اکبر! ہم تو اتنے بے حیا ہو چکے کہ معاذ اللہ اب ہم زنا کے مناظر 4-6 دوست ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، بلکہ دوست تو اپنی جگہ، اب تو باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ بے حیائی ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے، ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، بلکہ باپ بیٹے بھی صرف نہیں بلکہ بیٹا اپنی جوان باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سیریل دیکھتا ہے، اور اس میں ہیرو ہیروئن ایک ساتھ ننگے ناچتے ہیں، کبھی گانے کے نام پہ، کبھی غزل کے نام پہ، کبھی گیت کے نام پہ۔ یہ ساری بے حیائیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، ہمارے اللہ اکبر بیڈ روم میں داخل ہو چکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم بے حیا ہو جاؤ، اس کے بعد جو چاہے کرو، یعنی جب تک کہ لوگوں میں حیا موجود رہے گی وہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے حیا والا اس کو کہتے ہیں جو جائز ناپسندیدہ کاموں کو بھی چھوڑ دیں۔ جائز ناپسندیدہ کام مطلب یہ جیسے رستے میں چلتے چلتے زبردستی دوڑنے لگنا، یہ کام جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، تو جو دوڑ رہا ہے وہ حیا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اسی طرح لوگ چٹکیاں بجاتے ہیں، یہ چٹکیاں بجانا یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسی طرح لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسی طرح پیٹ میں گیس جمع ہو جائے اس کو زور سے آواز کے ساتھ چھوڑنا، حالانکہ اس پر انسان کا اختیار تو نہیں ہے لیکن یہ حیا کے خلاف ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ پیٹ کی گیس جو ہے وہ زور سے خارج کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ چٹکیاں بجاتے تھے اور وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے۔ اس بنیاد پر بھی ان پر عذاب آیا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے، اس لیے وہ خلاف حیا ہوتی ہے، وہ حیا کے خلاف ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جائز ہو لیکن حیا کے خلاف ہو تو اللہ اکبر ان کاموں کے کرنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور وہ بندہ جائز کام ہوتے ہیں لیکن ناپسندیدہ ہوتے ہیں تو وہ حیا کی وجہ سے نہیں کرتا، تو جو جائز ناپسندیدہ کام حیا کی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ ناجائز کام کیوں کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تو بے حیا ہو جا اور پھر جو چاہے کر لے۔ یعنی انسان جب تک با حیا ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ارے نادان، جن کو انسان سے اتنی حیا ہوگی وہ اللہ سے کتنی حیا کرے گا؟ جب صحابہ کرام پہلے پہل غسل کرتے تھے تو تنہائی میں بھی کپڑے پہنے غسل کرتے تھے، کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، انہو علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ واتقوا اللہ ان اللہ
خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو وہ تمہاری خبر رکھتا ہے۔ تو صحابہ اکیلے میں بھی کپڑے پہن کر نہاتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا، حضور نے مسکرا کے کہا یہ اکیلے میں کپڑے پہن کے کیوں نہاتے ہو؟ عرض کہ حضور اللہ سے حیا آتی ہے۔ آقا نے مسکرا کے کہا تو کیا وہ کپڑے کے نیچے نہیں دیکھتا؟ اس کی نگاہیں تو کپڑے کے نیچے بھی جاتی ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ تب انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، اب یہاں ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حیا کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا نہیں، اگر تم تنہائی میں ہو تو تم کپڑے اتار کے غسل کر سکتے ہو، اور تم کپڑے اتار کے غسل کیا کرو۔ آقا کریم کپڑے سے مراد اوپر کے کپڑے، نیچے کے کپڑے نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اپنی امت کو یہاں تک حیا سکھائی، فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مکمل برہنہ ہو کر کے غسل نہ کیا کرے، بلکہ لنگی باندھ کر کے غسل کیا کرے۔